عرفان رمضان عرفان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش دلی کے ساتھ عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. حکمت رمضان ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس کے آپ بہت دیر سے منتظر رہتے ہیں. کالز بھی کرتے ہیں, ای میلز بھی کرتے ہیں, میسیجز بھی کرتے ہیں, فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, سوالات بھی آپ کی طرف سے آتے ہیں. تو آج حکمت رمضان میں ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح بہت ہی شفیق اور خاص شخصیات یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو گائے بگائے میں آپ کے سامنے تعارف پیش کرتا رہتا ہوں, بہت ہی مہربان اور عالم ہیں, بہت سارے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, ہماری اور آپ کی حکمت کے معاملے میں بہت بڑے مرتبے پہ فائز ہیں. علامہ کمیل مہدوی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خیریت سے ماشاء اللہ. اور آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت شفیق, آپ نے دیکھا پہلے ہی رمضان سے ہمارے ساتھ بیٹھے رہے اور مہربانی فرماتے رہے. عالم دین ہے, دین حقہ کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے. مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ آن لائن کنیکٹڈ ہوں گے جامعہ بنوریہ سیٹلائٹ ٹاؤن سے مفتی نعیم صاحب, ان کو بھی سلام کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ان سے بھی بہت ساری باتیں ہم کریں گے. آج کا موضوع بہت خاص ہے اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ غزوہ بدر کے حوالے سے افطار ٹرانسمیشن کو ہم نے مخصوص کیا ہے اور آج ہم اس کی حکمت جاننے کی کوشش بھی کریں گے. پہلا سوال میں شاہ حسین گردیزی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ غزوہ بدر کی جو ضرورت آن پڑی, اس میں مسلمان تعداد میں کم تھے اور مخالفین تعداد میں زیادہ تھے, ہتھیار بھی کم تھا. یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ہم جیت گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم نے اس کو یوم الفرقان, یوم التقى الجمعان کہا ہے کہ جس دن دو بڑے لشکر جمع ہوئے اور ایک بہت بڑا معرکہ ہوا اور اس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا. حق غالب آ گیا اور باطل مغلوب ہو گیا. اس میں جو خاص بات ہے وہ لشکر کے تعداد کے لحاظ سے ہے. ایک لشکر جو تھا وہ تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا اور دوسرا لشکر اپنے عزم, اپنے ارادے, اپنے عقیدے کی پختگی میں بہت زیادہ تھا. ایک کی تعداد زیادہ تھی, دوسرے کا حلم اور حوصلہ اور بردباری اور مقابلہ اور مقاومت کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. تو اس طریقے سے حق اور باطل کا معرکہ ہوا. اور قرآن حکیم فرقان حمید نے بڑے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. سبحان اللہ. کہ شکست اور فتح کا جو معاملہ ہے یہ تعداد کی قلت و کثرت پر نہیں ہے, یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کا تقاضا ہے. وہ چاہتا ہے تو چھوٹے لشکر کو بہت بڑے لشکر پر غالب قرار دے دیتا ہے. صحیح. تو یہ ایک معرکہ تھا جس کو قرآن حکیم فرقان حمید نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم 313 آدمی کو لے کے گئے اور کمال یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے جی, اور سواری بھی نہیں تھی اور بھی مشکلات تھی, مگر اس مشکل وقت میں فوری فیصلہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو حاضر تھے ان کو لے کر روانہ ہو گئے. اور یہ مدینہ میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان اس طریقے سے غالب آ جائیں گے. جی. جب حضرت زید بن حارثہ خوشخبری فتح کی لے کر مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. اور پھر وہاں مقامی طور پہ جو یہود و نصارہ تھے یا وہ انہوں نے مسلمانوں کی صورت اختیار کی ہوئی تھی اور باطن میں نفاق تھا ان کے, تو ان لوگوں کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہے. صحیح. لیکن اللہ جل جلالہ جب چاہتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو فتح دینا اس کا مقصود تھا, تو لہٰذا نہ لشکر کی قلت کو دیکھا گیا اور نہ ہی ہتھیاروں کی قلت کو دیکھا گیا, جذبے کی فراوانی سے وہ آگے بڑھے اور اس طریقے سے انہوں نے میدان بدر جو ہے وہ فتح کر لی. ماشاء اللہ. کمیل مہدوی صاحب, قرآن کا ایک لقب فرقان بھی ہے اور آج غزوہ بدر کے دن کو اس نے یوم الفرقان بھی کہا ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے. غزوہ بدر اتنا اہم واقعہ ہے صدر اسلام کا اور تاریخ اسلام کا کہ متعدد وہاں سے آیات ہیں. سورہ نساء میں ذکر ہے, سورہ انفال کی ابتدائی پہلی سے لے کر 19 آیتوں میں ہے, اس کے بعد میں ذکر موجود ہے. یعنی کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل نے غزوہ بدر کو یاد دلایا ہے, اس کے واقعات کو ذکر کیا, اس جذبے کا ذکر کیا. اور یوم الفرقان جو آپ نے بات کی, جی, فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والے کو. سبحان اللہ. اور
یوم الفرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والا سب سے اہم دن، کہ جس دن بالکل حق اور باطل جدا ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی آپ نہ کسی کو کوئی مومن بناتے ہیں تلوار کی نوک پر، نہ اللہ نے اس کو پسند کیا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لیکن ہم نے تو گمراہی کو ہدایت سے الگ کر دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کر دی ہے، اب کوئی شکر کرنے والا بن جائے کفر کرنے والا بن جائے۔ تو اب وہ جو ہدایت ہے اس کے لیے کچھ نمونے تو ہونے چاہیے نا، اس کے لیے کچھ ایسے میزان تو ہونے چاہیے کہ پتہ چل سکے کھل کر کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ اس میں سے ایک اہم ترین موقع ہے غزوہ بدر کا موقع، اور اس کے اثرات بہت آگے تک جاتے ہیں۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں قرآن کریم بھی کتاب فرقان ہے، اس لیے کہ حق اور باطل کو جدا کر دینے والی کتاب ہے۔ غزوہ بدر یوم الفرقان ہے، یہاں تک کہ اس کے اثرات اتنے آگے تک جاتے ہیں کہ یزید لعین اس نے بھی بظاہر جب اس نے یہ سمجھا کہ میں نے حسین علیہ السلام کو شکست دے دی نعوذ باللہ من ذالک، تو اس نے فخر کرتے ہوئے شعر پڑھے تھے، اور شعر میں بدر کا ذکر کر کے کہا تھا اس زمانے کہ جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا فیصلہ کن یوم الفرقان ہے کہ پتہ چلے حق کہاں باطل کہاں۔ کہ یا لیت اشیاخی ببدر شہدو، یہ یزید کا شعر ہے کہ کاش وہ جو میرے بدر کے بزرگ تھے وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا کربلا میں۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا، ہاں وہ سلسلہ ہے، نسل جو ہے نا یزید تک پہنچی ہے، اور وہاں حضرت حمزہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ جو نسل و وراثت ہے وہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ تو وہ یزید اسے اب تک محسوس کر رہا تھا کہ میرے بزرگ ہارے تھے بدر میں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے اس بدر کا بدلہ لے لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید بھی جب اس طرف اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان سے منسوب کر رہا ہے کہ جو بدر میں شکست کھا چکے تھے، اس سے بڑا یوم الفرقان کیا ہوگا کہ پتہ چل جاتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ اس خاطر ہے کہ اسے خاص طور پر یوم الفرقان کہا گیا، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر، اور پھر سورہ فصلت میں ہمارے لیے یہ کہا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک تو بدر والے تو ہیں شہداء بدر کے جن پر ہماری ہزاروں جانیں نثار ہو، جن کے قدموں کی خاک پر ہم نثار و قربان ہو جائیں، لیکن ہمارے لیے بھی کہا گیا سورہ فصلت میں کہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد اس پر استقامت دکھاتے ہیں، یعنی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اسے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر ملائکہ کو نازل کرتا ہے، لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خوف نہ کرو، آپ غم نہ کرو، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ تمہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ یہ آج بھی ہے، یعنی آج بھی اگر کوئی انسان اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے وعدے پر توکل کرتے ہوئے استقامت دکھاتا ہے، دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن میں اور مقامات پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے لیے سامان جنگ تیار کرو، لشکر کو تیار کرو، اس کے لیے قوت اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس محنت کرنے کو، اپنی تیاری کو اور آمادگی کو چھوڑ دیں گے۔ ہرگز اسے کوئی مس انٹرپریٹ نہ کرے۔ ہم بسا اوقات بدر کی اس طرح سے مثال دے دیتے ہیں کہ بس فقط وہ جذبہ ہی کافی ہے، اس کے بعد آپ کچھ بھی کرتے، ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جتنا آپ اپنی ایفرٹ لگا سکتے ہیں وہ مکمل کر لیجئے، جیسے کہ بدر میں کی گئی۔ اس کے بعد اگر کمی بھی ہے تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے آئیے کہ جیسے سرکار ختمی مرتبت نے پھر خدائے متعال سے خطاب کرتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پروردگار اگر آج یہ لشکر کامیاب نہ ہو سکا تو پھر بظاہر تیرا نام لینے والا اس روئے زمین پر رہے گا نہیں، تو پروردگار اس لشکر کو فتح و نصرت عنایت فرما۔ یہاں تک کہ پھر اللہ عز و جل نے ایسی فتح و نصرت عنایت فرمائی کہ حدیث شریف کا مفہوم اس طرح سے، اور میں پڑھتا ہوں جیسے جھوم اٹھتا ہوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن جتنا شیطان عاجز اور حقیر ہوتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں ہوتا، لیکن بدر کے دن اس سے بھی زیادہ عاجز اور حقیر اور کمتر ہوا تھا شیطان، کہ جب اللہ نے اس لشکر کو فتح عنایت کی تھی جو فقط 313 تھے، لیکن جذبے میں ایسے تھے کہ اللہ عز و جل نے قصیدے پڑھے ہیں ان کے قرآن کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ مفتی نعیم صاحب بھی انشاءاللہ آن ایئر ہیں ساتھ میں۔ غزوہ بدر کو ہماری قوم، ہماری نسلیں کیوں اتنی دور ہوتی جا رہی ہیں اس تاریخی فتح سے؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، سمجھاتے، کیوں نہیں جشن مناتے، کیوں نہیں محافل اس کا انعقاد کیا جاتا؟ پہلی چیز، اور دوسری چیز آج کی نسل کے لیے کیا پیغام ہے؟ آج وہ ممالک جو کمزور ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، تعداد نہیں ہے، ایمان تو ہے، اس وقت بھی تو ایمان تھا، تو آج جو ممالک ہیں بالشمول پاکستان اور تمام اسلامی ریاستیں،
وہ باطل کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں؟ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر تم جھگڑا کرو گے تو کمزور بھی ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا بھی نکل جائے گی۔ آج دنیا کے مسلمانوں کی حکومتیں ساری کی تاری تقسیم ہیں، آپس میں اختلاف پیدا کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کفار نے نیٹو بنایا ہوا ہے، وہ مل کر لڑتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے اقتلوا المشرکین کافۃ، تم کافروں سے مقابلہ کرو جس طرح وہ اجتماعی مقابلہ کرتے ہیں، تم بھی اجتماعی طور پر مقابلہ کرو۔ وہ اقوام متحدہ بنا کر اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں، اور ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی مغرب کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی کسی ملک کا ساتھ دے رہا ہے۔ آج بھی اگر بدر کی طرح جو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کثرت تعداد کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کثرت اسلحہ کی۔ آپ نے موجودہ دور میں دیکھ لیا جو بے سر و سامان لوگ ہیں وہ بھی جیت گئے۔ صرف اس بات کو اختیار کیا جائے کہ آپس کے اندر اختلاف ختم کیا جائے، اتفاق اور اتحاد ہو، اور اللہ کا خوف ہو، اللہ کی مدد کو ساتھ لیں، نہ کہ اسلحے اور طاقت کی۔ آج ہماری حکمران جو تقریر کرتے ہیں ان کی تقریر یہ ہوتی ہے کہ ہماری فوج اتنی مضبوط ہے، ہمارے پاس اسلحہ اتنا ہے، ہمارے پاس وہ ہے۔ تو مسلمان کی نظر جب اللہ کے بجائے طاقت پر اور اسلحے پر اور کثرت پر نظر ہوگی تو کبھی مسلمان کامیاب نہیں ہوگا۔ قرآن پاک نے جو ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اگر تم چاہتے ہو کسی سے کامیاب ہونا فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اس کو بھول کر ہم اپنی فوج میں یہ چیزیں نہیں بتا رہے۔ ہم کہتے تو ہیں جہاد ہمارا وہ ہے، لیکن جہاد کی ترغیب دینا، ان کو آمادہ کرنا اور ان کے اندر یہ جذبہ ایمان پیدا کرنا، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا جب تک یہ نہیں ہوگا، اور قرآن پاک میں متعدد جگہ موجود ہے کہ تم اگر لڑائی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر جو ہے قوت تبھی پیدا ہوگی تب کہ تمہارے اندر اجتماعیت اور اتفاق پیدا ہوگا، اور آج ہمارے اندر یہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے باطل ہمیں ایک ایک کو چن چن کر مار رہا ہے۔ کبھی عراق پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی شام پر حملہ ہو رہا ہے، اور کبھی لیبیا پر حملہ ہو رہا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا یہ جنگ بدر اس بات کو بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا بدر میں اور پوچھا کہ میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو قوم موسیٰ نے کیا تھا کہ اذهب انت وربک، تو اور تیرا رب لڑو۔ ہم یہ کریں گے لیکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وخلفک وبین یدیک، ہم آگے سے بھی لڑیں گے آپ کے ساتھ، سامنے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے۔ جب ہمارے اندر یہ جذبہ جہاد پیدا ہو جائے گا، آج امت مسلمہ میں کے اندر جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ دہشت گردی کہہ کر مسلمان کے جذبہ جہاد کو ختم کیا جاتا ہے۔ آپ بدر کے واقعے کو اگر پڑھیں ایک ایک چیز کا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا فرق ہونا چاہیے۔ آج ہمارے حکمران بھی اس کو فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا بہت اچھی رہنمائی آپ نے کر دی، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے اتحاد اور اتفاق کی بات بھی کی ہے، اور آپ نے باطل قوتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جن کے بہت خدا ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہیں اور جن کا ایک خدا ہے وہ بکھرے پڑے ہیں۔ یہاں اتحاد اور اتفاق بھی دیکھا گیا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ گناہ کے معاملے میں اتفاق ہے۔ ہم سینما گھروں میں تو اتفاق کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کس کا تعلق کہاں سے ہے۔ جب بات صفوں کی ہوتی ہے، جماعت کی ہوتی ہے، نماز کی ہوتی ہے، تو اس وقت نشاندہی ہوتی ہے کہ تم یہاں سے ہو، تم وہاں سے ہو، اور پھر اتفاق ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ نے خاص کہی ہے، میں اس پہ بھی استفادہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک تو یہ جو آج ہماری قومی صورتحال ہے، پورا ہی ملک تباہی کا شکار ہو رہا ہے، معاشی بحران سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس صورتحال میں جو ذخیرہ اندوزی ہم لوگ کر رہے ہیں، خاص طور سے ڈالرز کی اگر بات کی جائے، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ، اور کیا ذمہ داری ہے بحیثیت شہری، بحیثیت مسلمان پاکستان، یا ایز اے پاکستانی جرنل، کیا یہ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی جو ہم کر رہے ہیں یہ جائز ہے، کرنی چاہیے، بحیثیت کو مسلمان یا ملک پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی سامان کی ہو کہ آدمی گندم کو چاول کو اس لیے ذخیرہ کر لے تاکہ بعد میں مہنگا کر کے بیچے گا، تو جس طرح اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے
ناجائز قرار دیا ہے، ڈالر کو جمع کر کے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ تاکہ بعد میں مہنگا ہو جائے گا ہم بیچیں گے، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اس سے دوسرا مسئلہ یہ، اس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے مفاد کے اندر بھی اور دینی اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ لہٰذا ڈالر ہو یا سامان ہو یا اشیاء ہو، تمام کا شمار ایک ہی میں ہوتا ہے۔ آپ کے توسط سے درخواست کروں گا کہ لوگ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اور ایک بات یاد رکھیں، جتنے ذخیرہ اندوز لوگ ہیں وہ میں نے دیکھا ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں اور مشکلات میں ہی آتے ہیں۔ ادھر ذخیرہ کرتے ہیں، ادھر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو سارا پیسہ ان کا بیماری میں اور ہاسپٹلوں میں اور ڈاکٹروں میں نکل جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں شریعت نے اس کی اجازت دی۔ ٹھیک، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ بات کر دی اور بہت اچھا جواب بھی ہمیں مل گیا۔ بات غزوہ بدر سے ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ مقامات بھی ہمارے پاس آ گئے ہمارے سامنے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں خاص وقت دیا ہے، ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ شاہ حسین گردیسی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، علامہ کمیل مہدوی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس صورتحال میں۔ غزوہ بدر کی بات ہو گئی اور میں یہ سوال اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ آج بچوں کو پڑھایا نہیں جایا، بہت سارے مشکلات ہمارے سامنے جو درپیش ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ سے شرما رہے ہیں، حالانکہ ہماری تاریخ تو سرخرو کرتی ہے، ہمارا سر فخر سے بلند کرتی ہے۔ ہم اس بچے کو جو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس وسائل کم ہیں، ہم غریب ملک ہیں، وہ کیا جذبہ دے سکتی ہے غزوہ بدر کہ وسائل کم ہے تو کیا ہوا، جذبہ ایمانی ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے اور امیر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ یہ بہت خاص پہلو ہے حضور۔ دیکھیں بات یہ ہے، غزوہ بدر وہ چیز ہے کہ جس نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا کیا، اس دور کے مسلمانوں، جی، اور مسلمانوں نے اسے ہمیشہ یاد رکھا، اور یہ بدر کو پیش نظر رکھ کے تو جب بھی مسلمان آگے بڑھتے رہے تو اللہ جل جلالہ ان کو فتح دیتا رہا۔ اب رہے گا مسئلہ کہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے نبی اسلام کے دور میں جن چیزوں کے نام لیے ہیں اس میں بدر بھی ہے۔ سبحان اللہ، خود قرآن میں جس ذکر طریقے سے مکے کا نام ہے، مدینے کا نام ہے قرآن حکیم میں، عرفات کا نام ہے، اور مزدلفہ کو مشعر حرام کہا گیا ہے، تو اس طریقے سے جو نام ہے مقامات کے تو اس میں بدر کا نام بھی ہے۔ صحیح۔ شاہ صاحب ایک بڑا خاص آج کی نسل کے لیے سوال یہاں بنتا ہے، وہ کون سے عوامل ہے جن کی وجہ سے تعداد کے اوپر معیار کو کثرت حاصل ہو گئی، یعنی میں یوں کہوں کہ مقدار ہار گئی اور معیار جیت گیا؟ دیکھیں قرآن حکیم فرقان حمید نے جن لوگوں کی تعریف کی ہے، جن کے بارے میں کہا ہے اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، تو یہ وہ لوگ تھے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک طبقہ تیار کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، جی، اور ان کی آپ نے تربیت فرمائی، اور وہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے اس بلند معیار پہ پہنچ گئے تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کو فرماتے تھے تو وہ ویسے ہی کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع ایمان کے بعد جو انہیں حاصل ہوئی، تو اس اتباع نے انہیں بلند درجے پر پہنچایا، اور اس درجے پر پہنچایا کہ اس کے مقابلے میں جو ہتھیار تھے، ہتھیاروں کی کثرت تھی یا افراد کی کثرت تھی، تو وہ باطل ہو کے رہ گئی، اور یہ حضرات جو ہے نا یہ غالب ہوئے۔ اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تربیت میں رہ کے ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ بھروسہ جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی ذات پر ہے، لیکن ہمارا عزم، ہمارا حوصلہ، ہماری قوت جو ان کے اندر موجود تھی وہ انہوں نے استعمال کی، اور اس استعمال کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ان کو بلندی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ اور بعد میں آنے والے لوگ مسلمان جو ہیں ان کے لیے بدر کو ایک تاریخ بنایا۔ اور پھر یہ دیکھیں نا کہ بدر میں کہ رشتہ دار جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، ضیاء قریش ہیں ادھر سے، اور ادھر سے بھی قریشی ہیں، قریش کے ساتھ میں اوس اور خزرج جن کا اسلامی نام انصار ہے وہ ساتھ میں کھڑے ہیں، تو یہ مقابلے میں ہیں، اور ادھر بھی باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، تو یہ سارا نظام جو ہے وہ ایک قائم تھا۔ اور جب انصار لڑنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو
تو یہ بنو امیہ کا مطالبہ تھا. بنو امیہ نے خود مطالبہ کیا کہ ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کے جوڑ کے جو لوگ تھے ان کو نکالا. وہ آپ کے چچا تھے حضرت حمزہ جی بن عبد المطلب, اور پھر حضرت عبیدہ بن حارث تھے, اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم تھے. تو یہ لوگ تھے. تو یہ مقابلے میں جب آئے تو پھر 2 اور 2 4 ہو گئے. دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا, اور آج تاریخ جو ہے اس مقابلے کو نظر انداز نہیں کر سکتی. وہ پہلا مقابلہ تھا, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قومی عصبیت ان کے اندر اتنی ہے کہ ہم اپنے سے کم برادری, کم درجے والی قوم جو ہے اس سے ہم لڑنا نہیں چاہتے. یہ لوگ کاشکار ہیں, یہ لوگ کھرپے چلاتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں, تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے, ہم تو اپنے جوڑ کے لوگوں سے مقابلہ کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے میدان جنگ میں ان کا مطالبہ پورا کیا, اور اس طریقے سے یہ مقابلہ شروع ہوا. اور پھر یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ صحابہ اکرام جو تھے, یہ ان کی پہلی فتح تھی, اور اس کے بعد فتح جو ہے وہ ہوتی رہی. اور ہر جگہ جہاں پر بھی مسلمان گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قیادت میں تو ہمیشہ فتح یاب ہو کے آئے. اور اس لیے اگر مسلمانوں کو کبھی عارضی طور پہ ان کے ہمت اور استقلال کو بڑھانے کے لیے کوئی تکلیف آئی بھی تو اللہ جل جلالہ نے ہمت اور حوصلہ دیا, اور یہ کہا کہ نہیں ذرا اور آگے بڑھو. اور اس طریقے سے مسلمانوں نے کامیابی سے اپنا کام کیا, اور اسلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد حیات میں جزیرۃ العرب پر غالب قرار دیا. تو جب اسلام جو ہے جزیرۃ العرب پر غالب آ گیا, اور اب جو ہے نا کسی کافر اور مشرک کا وہاں اس مسلمان معاشرے میں رہنا کافر اور مشرک کی حیثیت سے یہ مشکل ہو گیا تھا. تو لہذا آہستہ آہستہ سارے لوگ جو ہیں وہ جب جنگی قیدی آئے تو ان کے بارے میں سوال ہوا کہ یہ ان کا اب کیا کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا, اس مشورے میں اسلام کا جو نظام ہے اس کی پوزیشن بھی واضح ہوتی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے لوگ ہیں سارے, تو یہ مسلمان ہو جائیں گے, اور اگر یہ نہیں بھی ہوں گے مسلمان تو ان کی اولاد نے آخر مسلمان ہی ہونا ہے, جانا کدھر ہے, تو لہٰذا اگر ان کو معاف کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے. یہ سوال میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں قیدیوں کے حوالے سے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز دی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کی یہ تجویز قبول کی. اس لیے قبول کی کہ قرآن حکیم میں آتا ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مومنین پر رؤوف الرحیم ہیں, کہ آپ ان کے اوپر رحم کھانے والے ہیں. تو کفار پر بھی آپ رحم کرنے والے ہیں, اس لیے کہ یہ حلقہ اسلام میں داخل ہوں اور پھر یہ مسلمان ہو کے اس دنیا سے جائیں تو یہ جنت میں جائیں گے. اور اگر یہ کافر ہیں ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں, قتل کرنا تو آسان ہے لیکن یہ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مومنین پر بھی رؤوف الرحیم تھے اور کفار پر بھی رؤوف الرحیم تھے کہ یہ حلقہ اسلام میں داخل آئے ہوں اس معنی میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی طبیعت کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو قبول کیا, اور ان کو جو ہے نا فدیہ لے کے چھوڑ دیا, بعض کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا, اور بعض کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا. اور پھر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جن پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس میں قلم کی بات کی گئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو وہ قلم کو آگے بڑھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جن قیدیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, رقم نہیں ہے فدیہ دینے کے لیے, تو وہ انصار کے اتنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں, ان کی رہائی ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے قلم جو ہے وہ آگے بڑھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے قلم کو آگے بڑھایا, اور وہ سیکھنے والے جو لوگ ہیں حضرت زید بن ثابت انہی لوگوں میں شامل تھے, اور بعد میں انہی لوگوں نے قرآن حکیم کو اپنے قلم سے لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک تو تلواروں سے جنگ تھی وہ بھی جیت لی, ایک ان دقیانوسی روایات سے جنگ تھی کہ جب عرب قیدی بناتے تھے تو کیسے وحشیانہ سلوک کرتے تھے, وہ جنگ بھی جیت لی. حضور کمیل مہدوی صاحب, عرب کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو نظر آتا ہے کہ جو سلوک وہ قیدیوں کے ساتھ کرتے تھے وہ نوحہ کناہ تاریخ نظر آتی ہے, انتہائی شرمناک. ایک جنگ تو میدان میں جیت لی گئی ہے, ایک رویے اور سلوک اور اخلاق کے ساتھ بھی جیتی گئی ہے, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو رویہ ان کے ساتھ اپنایا گیا وہ ایک مثالی رویہ ہے. ایک سوال یہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی تو ایک شجاعت ہی ہے کہ آپ میدان میں بھی آگے ہیں اور ساتھ ساتھ کردار اور اخلاق میں بھی سب سے آگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی اچھا نقطہ ہے اور جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں حضرت خواجہ فرید الدین عطار نیشاپوری
فرماتے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار کے لیے، جی کیونکہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ یہ آئے تھے اور 70 جو مشرکین قتل ہوئے تھے اس میں سے اس طرح تاریخ میں ملتا ہے کہ آدھے علی کی تلوار سے مارے گئے تھے اور بقیہ آدھے میں بھی علی کی کہیں نہ کہیں شرکت موجود تھی. تو وہ جو شجاعت تھی وہ اپنے اوج پر تھی اور معراج پر تھی. تو وہ خواجہ عطار نشاپوری یہ لکھتے ہیں کہ گرفتے ان جہان زخم سنانش گذشتے از آن جہان وصف سنانش. یہ کہتے ہیں کہ اس جہان کی، اب فارسی زبان کی یہ ترکیب ہے، سنان کہتے ہیں نیزے کو یا تلوار کو، اور سہنان کہتے ہیں 3 روٹیوں کو، سہنان. تو انہوں نے یوں کہا کہ اس جہان میں اگر دیکھا جائے تو علی کی جو سنان ہے اس کی عظمت اور فضیلت اس جہان کے بس سے باہر ہے کہ سمجھ سکے. اور جو 3 سہنان، جو 3 روٹیاں سورہ دہر کے موقع پر پنجتن کے خانوادے نے دی تھی، اس کی عظمت تو اس جہاں کے بس سے بھی باہر ہے. گزشتے از آن جہان وصف سہنانش. تو جو شجاعت کا عالم تھا وہ تو ہے میدان جنگ میں. اس کے بعد جب اچھا اس میں بھی خود امیر بیان کا اور امیر کائنات علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب ہم جنگ اپنے عروج پر ہوتی تھی اور گھمسان کا رونت ہوتا تو ہم پناہ لیتے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں پناہ لے کر اپنی جان کو محفوظ کیا کرتے تھے. تو وہ ہیں یقیناً رحمت اللہ عالمین، اس خاطر انہوں نے تلوار نہیں چلائی، لیکن وہ شجاعت میں اور ہر وصف میں علی کے بھی امام ہیں. وہ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں. تو وہ شجاعت میں بھی اس عالی ترین مقام پر تھے کہ دنیا میں سب سے افضل ہیں وہ ہر وصف حسنہ میں. تو وہ حضرت علی کا بیان ہے کہ ہم شجاعت میں ہم پناہ لیتے تھے. جب اتنی شدید جنگ ہو جاتی تھی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے تو ہم جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان کے پاس جا کے پناہ یہاں تک کہ تاریخ میں ایک واقعہ سا سے ملتا ہے کہ جو دشمن سے قریب ترین نقطہ تھا اس پر سرور کائنات کا خیمہ لگا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خود براہ راست دیکھ رہے تھے اور وہاں سے جنگی ہدایات ارشاد فرماتے تھے. اور اس وقت وہاں جا کے یعنی جو سب سے قریب ترین نقطہ ہے جس پر حملہ کرنا سب سے آسان ہے. آج ہمارے یہاں معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ ایک لیڈر یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ پہلے آگے بڑھ جائیں، اس کی جان محفوظ رہے. نہیں، لیکن یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آگے تھے اور ان کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وہاں پہ جا کے پناہ لیا کرتے تھے. تو یہ شجاعت کا تو یہ عالم. اس کے بعد جب قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تو جیسے کہ بھی بیان فرمایا گیا اس میں سے ایک شرط یہ رکھی گئی کہ اتنوں کو پڑھا دیا جائے تو تمہیں رہائی مل جائے گی. انصار کو انہوں نے پڑھایا، زید بن ثابت انہیں پڑھایا گیا. اور یہ جو قیدیوں کے ساتھ سلوک ہے یہ حتیٰ میدان جنگ میں جو جنگی اصول ہیں اور اس میں جو اخلاق کا مظاہرہ ہے. آپ جنگ خندق میں دیکھیے جب عمرو بن عبدود کی بہن آتی ہے اور اس نے آ کر عمرو بن عبدود کا لاشا دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تجھ پر رونے کے لیے آئی تھی کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ تو مارا گیا ہے، لیکن اب میں تیرے لاشے کو دیکھ کر روں گی نہیں، اس لیے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے مارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معمولاً طریقہ یہ تھا کہ جب مار دیتے تھے تو لاش کو مسلا کرتے تھے، ہاتھ پیر ناک کان کاٹ دیتے تھے، جیسے جنگ احد کے واقعات جو ملتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا اور یہ سارے واقعات جو ملتے ہیں. تو طریقہ کار یہ تھا. لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فقط ایک ضربت جتنا ضروری ہے اس کے فساد کو ختم کرنے کے لیے، بس اس ایک ضربت کے بعد اسے چھوڑ دیا تھا. جب وہ قتل ہو گیا، ختم ہو گیا، حتیٰ یہ کہ اس کا لباس بھی اس کے جسم پر تھا، نہ اس کا لباس ٹوٹا گیا تھا نہ اس کا کوئی مال و اسباب لوٹا گیا تھا. تو جب اس کی بہن آئی تو بہن نے اپنے اگر فضائل پڑھیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر مقتول کی بہن آ کر کسی کی شان بیان کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور شان بیان کرتے ہوئے کہے کہ میں تیرے لاشے کو دیکھ کر یہ سمجھ رہی ہوں کہ تجھے مارنے والا بھی کوئی عرب کا شریف ترین انسان ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ پھر اس شجاعت کے اصول کیا ہیں، اس شجاعت کے آداب کیا ہیں. اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ ایک ضربت علی کی خندق کے دن ثقلین کی عبادت اس کی عبادت سے افضل ہے. یعنی کہ شجاعت میں بھی نماز پڑھنے کی جیسے آداب ہیں، روزہ رکھنے کے لیے جیسے آداب ہیں، اسے میدان جنگ کے بھی آداب ہیں. وہاں پر آپ فقط جوش سے دشمن کو زیر کرتے ہوئے اپنے غصے کو حاوی کرتے ہوئے اسے نہیں مار سکتے. کہ جیسے اسی معاملے میں تھا کہ جب اس نے تھوک دیا مولا کائنات کے چہرے پر تو آپ اس کے سینے سے اتر آئے تھے، اور سینے سے اتر آ کر جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کیوں اس کے سینے سے اتر آئے تو کہا اس خاطر ہے کہ میرے جذبات کہیں غالب نہ آ جائیں، کیونکہ اس نے مجھے تھوک دیا ہے تو اس جذبات کی وجہ سے میں اس پہ کہیں کوئی تلوار نہ اٹھا دوں. نہیں، میں فقط رضائے پروردگار کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جامع الازداد جو صفت ہے نا وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گی. یہ عرب شعراء کے اشعار میں سے کہ حضرت علیہ السلام کی جو صفت تھی اور ان کی جو شخصیت تھی وہ جامع الازداد، یعنی مختلف متضاد ضدیں ان میں ایک ساتھ جمع ہو گئی. شجاع بھی ہیں، عالم بھی ہیں. اچھا، شجاع بھی ہیں، عالم، کیونکہ
معمولاً کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ جوشیلا اور جذباتی ہو تو اس میں حلم اتنا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی بڑے کمزور دل کا ہو تو میدان جنگ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اب کتنے بڑے بڑے ایسے گزرے ہیں میدان جنگ کے بڑے جنگجو ہیں لیکن کوئی علمی طور پر کوئی کمال نہیں رکھتے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں تاریخ میں لیکن ان کا میدان جنگ میں کوئی کارنامہ نظر نہیں آتا۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک صفت ہوتی ہے، لیکن جب یہاں پر ان شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں تو ایسے مختلف اضلاع کے پہلو ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں کہ شجاع بھی ابن ابی العدید معتزلی وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ علی کے جو میدان جنگ میں اس طرح سے پہاڑ کی طرح ایک ستون بن کر کھڑے ہوتے تھے کہ عربوں کے درمیان ایک جملہ مشہور ہو گیا تھا کہ میدان جنگ میں علی کے مقابلے میں فرار کر جانا بزدلی کی دلیل نہیں ہے، اگر بھاگ جاؤ تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ بزدل کیونکہ یہ وہ شجاع ہے کہ اس کے مقابلے باہر لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ لیکن وہ ابن ابی العدید معتزلی کہتے ہیں کہ اس شجاعت کے باوجود بھی جب کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تھے تو دل تڑپ اٹھتا تھا اور آنکھوں سے خود آنسو جاری ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان صفات اور کیفیات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر موقع کہیں شجاعت کا ہے تو آگے بڑھ کر ہمت بھی رکھیں، لیکن جہاں پر کسی یتیم پر سرپرستی کا اور شفقت کا موقع ہے تو وہ بھی ہمارے اندر یہ کیفیت اور صفت ہو۔ اگر جنگی سلوک کا، قیدیوں کا سلوک کا موقع ہے، ہم تو قیدیوں کا سلوک تو چھوڑ دیے، ہم تو صلہ رحمی نہیں کر پاتے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہم وہ نہیں کر پاتے۔ ہم کیا کسی توقع رکھیں گے کہ وہ کسی جنگی قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے؟ البتہ یہ کہ ایک اچھی مثال سامنے آئی تھی کہ جب ایک انڈین پائلٹ جو ہے نا وہ پکڑا گیا تھا تو اسے جنگی آداب کا خیال کرتے ہوئے اسے جو واپس کیا گیا تھا، تو یہ بھی ایک طرح سے ہم نے اسلامی تعلیمات کا خیال کرتے ہوئے اس کا خیال کیا تھا۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے کردار سے اس بات کو پیش کرتے ہیں جو ہمیں انبیاء کرام کی زندگیوں میں اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار السلام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، وہ یقین ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یقین ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو صرف وقفہ لے رہے، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے، حکمت رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان۔